الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آج کی اس قرآن و سنت کانفرنس جو کہ اٹگھرا کے اس علاقے میں اور اس گلی میں منعقد ہوئی ہے، یہ کانفرنس مقامی جمعیت اہل حدیث اٹگھرا کی جانب سے مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور صوبائی جمعیت کے نائب ناظم مولانا وحید الزماں تیمی صاحب اور ہاورہ ضلعی جمعیت کے نائب امیر مولانا عالمگیر تابش تیمی صاحب اور مولانا عبید الرحمن بخاری صاحب، اور آج کی اس کانفرنس میں ہمارے سامنے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، اور وہ تمام لوگ جن تک آج کے اس پروگرام کی آواز اور اس کانفرنس کی آواز پہنچ رہی ہے، وہ تمام حضرات، میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر وقت میں اور بہت ہی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. یہ جو کانفرنس ہے، قرآن و سنت کانفرنس، اس طرح کا جو پروگرام ہوتا ہے یا اس طرح کی جو کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، یہ ایک دعوتی اسلوب ہے، دعوتی طریقہ ہے. دعوت قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے یہ ایک وسیلہ ہے، پروگرام، کانفرنس. لیکن یہ کانفرنس یا اس طرح کا پروگرام یا مقامی جمعیت کے آفس میں چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کے دروس کا احترام، قرآن کے درس کا اہتمام، حدیث کے پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے کا پروگرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام کاموں میں سب سے بیسٹ کام ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبے والا اور اونچے مقام والا کام ہے. اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے کہ لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، لوگوں کو حدیث سکھائیں. اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام انبیاء اور رسولوں کا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، جن کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا، یعنی رسول اور نبی بنایا، اور ان کے ذمے یہ کام ڈالا، ان کے ذمے
یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اور اللہ کا دین سکھائیں، اللہ نے جو ان کے اوپر کلام نازل کیا ہے اس کی وہ تبلیغ کریں، اس کی وہ اشاعت کریں۔ تو یہ کام کس کا ہوا؟ انبیاء اور رسولوں کا۔ اور انبیاء اور رسول جو ہیں یہ تمام انسانوں میں سب سے کیا ہے؟ برگزیدہ ہیں اور سب سے افضل جماعت ہے۔ ان کے درجے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نبی اور رسول کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انہی نبی اور رسول کا یہ کام ہے۔ نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیجے گئے، لیکن یہ دعوت کا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ دین مکمل ہو گیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے۔ تو جو لوگ بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، وہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے اونچا مقام ہے ان کا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ یعنی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس بلانے والے سے اور اس بلانے والے کی دعوت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی شخص بھی معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف لوگوں کو صرف بلاتا نہیں، دعوت نہیں دیتا، بلکہ خود بھی اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ اپنے اسلام کا اعلان بھی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس طرح کی جو کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اس طرح کا جو پروگرام سجایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور آفس میں بیٹھ کے قرآن کا درس دیا جاتا ہے یا حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے عظیم کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے اوپر ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یہ ذمہ داری دین کے تبلیغ کی اور دین کے دعوت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ امت اسلامیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، یعنی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے، لوگوں تک خیر پہنچانے کے لیے تم اس کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور وہ خیر میں سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ یہ تمہارا کام ہے، اور اسی بنیاد پر تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ کام کہ لوگوں کو ہم بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، خیر کے کام کی طرف بلائیں، تو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، نماز کی طرف بلائیں، روزے کی طرف بلائیں، صدقات و خیرات کرنے کے لیے کہیں، اخلاقیات کی تعلیم دیں، کردار کو اور سیرت کو سنوارنے کی ہم تلقین کریں۔ یہ جو کام ہے، اس کام کے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ جیسے تیسے یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے نماز، اپنی منمانی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر مغرب میں 3 رکعت فرض ہے تو کتنا پڑھیں گے؟ 3 ہی پڑھنا پڑے گا۔ اگر 4 پڑھ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے تمام اوقات میں جتنی نماز فرض ہے، جتنی سنت ہے، اتنی ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے یہ دعوت کا جو کام ہے،
یہ دین کی تبلیغ کا جو کام ہے یہ بھی کام اپنے اصول اور ضابطے کے ذریعے سے ہی انجام دیا جائے گا، جیسے تیسے ہم انجام نہیں دیں گے۔ تو اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ اس کا اصول اور ضابطہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں اختیار کیا تھا، اپنایا تھا، جو طریقہ آپ نے چنا تھا، جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، ٹھیک اسی طریقے پر ہم لوگوں کو بھی یہ کام انجام دینا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے اگر ہم یہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ دعوت کا کام نہیں ہوگا، اور وہ دعوتی کام کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا، اس کے اصول اور ضابطے دیکھیے کیا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور جادلہم باللتی احسن۔ اگر کوئی بحث و تکرار کرتا ہے، حجت اور تکرار کرتا ہے یا جھگڑتا ہے، تو اس سے جھگڑنا نہیں ہے، جادلہم باللتی احسن، اس سے جو کوئی بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے گالی کا جواب گالی نہیں دینی ہے، سب سے پہلے حکمت اختیار کرو۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے قرآن اور سنت کا علم لازمی اور ضروری ہے۔ یہ کانفرنس، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن و سنت کانفرنس۔ اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو جب ہم بلائیں گے اور خود ہم کو قرآن اور سنت معلوم نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ کیسے لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف ہم بلائیں گے؟ تو ایک جاہل آدمی کبھی بھی دعوت کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سیکھے۔ اس لیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، وہ اسی دین کی طرف بلاتے تھے، اور بلایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی کی، اور اس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، علم کی بنیاد کے اوپر بلایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ کہہ دیجئے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کس کی بنیاد پر؟ اور میرے ساتھی، میں اور میرے ساتھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ علم اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر۔ علم اور بصیرت، علمی بصیرت ہونی چاہیے۔ جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منظم ہے، مدبر ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اور وہی ساری عبادتوں کا اکیلا مستحق اور مالک ہے۔ تو اس کا علم اگر نہیں ہوگا اور اس کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے تو ہم جہالت کی بنیاد کے اوپر بلائیں گے اور لوگوں کو جہالت کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ آپ اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ علم کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں وہ شرک کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کی توحید پر قائم اور دائم رہنے والے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ بہت سارے لوگ علم نہیں رکھتے، قرآن اور سنت سے نہیں جڑتے،
قرآن اور سنت کا علم نہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کس دین کی طرف بلائیں گے۔ اس لیے دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں نا، اس کا علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس توحید کا علم آپ کو ضروری ہے کہ وہ توحید آپ سیکھیے، اور وہ توحید کہاں ہے؟ قرآن اور سنت کے اندر۔ اللہ کے رسول کی کسی سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا علم آپ کو ضروری ہے۔ اسی طرح آخرت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کا علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے علم، چاہے وہ شرعی علم ہو یا عصری علم ہو، یہ دونوں علم مسلمانوں کے نزدیک سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے، سب سے پہلا درجہ۔ مسلمان اور جاہل یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے بھی جاہل ہیں، اپنے دین کو ہم نہیں جانتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے تو وہ صحیح ہے، اسی طریقے پر ہم رہیں گے۔ نہیں، دین کا علم قرآن اور سنت میں ہے۔ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کی مسجد میں موجود ہے، قرآن ہر جگہ موجود ہے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، بنگلہ زبان کے اندر موجود ہے، انگریزی زبان میں موجود ہے، اردو زبان میں موجود ہے، اور سینکڑوں زبانوں کے اندر اب ترجمہ قرآن کا ہو چکا ہے۔ تو قرآن کا علم سیکھیے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کا علم لیجئے اور پھر اس کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ تو شرعی علم بھی اس وقت مسلمان نہیں جان رہے، وہ توحید نہیں سمجھتے، رسالت نہیں سمجھتے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا علم وہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب دین نہیں سیکھیں گے تو دنیا کی حقیقت بھی ہم کو معلوم نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے آج مسلمان دنیاوی علوم کے اندر بھی، عصری علوم کے اندر سب سے پیچھے ہو گئے، دلت سے پیچھے ہو گئے۔ کھانے پینے کی ہم کو زیادہ فکر ہے کہ ہم کمائیں کیسے، دکان کیسے کھولیں، لیکن اس کی ہم کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کیسے دین سیکھے اور کیسے دنیا کا علم حاصل کرے، اس کی ہم کو فکر نہیں ہوتی۔ 10 سال 12 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، اور اسے ہم کام کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی۔ اسی لیے آج مسلمان دلت سے نیچے چلے گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے محلے میں اسکول نہیں ہے، کھانے پینے کی دکان ہے، ہر 10 قدم پر چائے خانہ ملے گا، چائے ہر 10 قدم پر پوری، حلوہ پوری کی دکان ملے گی، لیکن کوئی کوچنگ سینٹر نہیں ملے گا، کوئی کوچنگ سینٹر نہیں، تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں۔ دین نہیں سیکھا تو دنیا سے بھی محروم ہو گئے۔ اگر ہم دین سیکھتے تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے بھی محروم نہیں کرتا، اس لیے کہ اس دین کا آغاز جو ہوا، اس دین کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا سے نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو ہمارے دین کی شروعات ہی پڑھنے سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم دین ہی نہیں سیکھتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم پیچھے ہو گئے۔ اس لیے دین بھی سیکھیں اور دنیا کی تعلیم کو بھی لیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص دنیاوی علوم میں، اگر کوئی بیگ بنانا نہیں جانتا ہے، سلائی کرنا نہیں جانتا ہے، کپڑا بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے گا۔ اگر کسی چیز کا کوئی کاریگر نہیں ہے، ایک اناری آدمی کو اور ان پڑھ آدمی کو، جاہل آدمی کو جو کچھ نہیں جانتا ہے، آپ اس کو کہیے کہ یہ بیگ بناؤ، بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے گا، نہیں بنا سکے گا جب تک کہ اس کو وہ سیکھے گا نہیں۔ تو بغیر سیکھے ہوئے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے تعلیم لینا اور سیکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے، دین کے کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ دین کی بات اگر لوگوں کو آپ بتائیں گے، اور دین کی بات اگر آپ نے غلط بتا دیا، آپ کو قرآن اور حدیث معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے سنی سنائی باتیں لوگوں کو بتا دیا، حالانکہ وہ دین میں نہیں ہے، تو آپ اپنے نامہ اعمال میں عذاب ڈالیں۔
اس لیے کہ جو کوئی قرآن اور حدیث کی سے بات نہیں کرتا، اس کا علم حاصل نہیں کرتا اور لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہے، قرآن میں وہ نہیں ہے، حدیث میں وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی وہ بتاتا ہے، جھوٹی باتیں بتاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہا ہے، یعنی اللہ نے وہ بات قرآن میں نہیں کہی اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم لازمی اور ضروری ہے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں۔ عوام ہے، عوام کو علم نہیں ہے، سمپل طریقے سے آپ اسے دین کی دعوت دیجیے۔ قرآن کھولیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، اس آیت کو بتائیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، سمپل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیجیے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اس میں واعظ اور نصیحت ہو، یعنی خیر خواہی ہو، بہی خواہی ہو، ہمدردی ہو، ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے، قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اگر یہ دین آیا ہے لوگوں کو دین کے اندر داخل کرنے کے لیے، دین سے باہر کرنے کے لیے نہیں۔ اگر لوگ دین نہیں جانتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دین سکھائیں، دین کی باتیں ہم بتائیں سمپل طریقے سے اور موعظہ حسنہ بہترین طریقے سے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بات بتا دی، اب وہ نہیں مان رہا ہے تو اس فکر میں چلے جاتے ہیں کہ وہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ بندے سے ہم قبول کروائیں، یہ قبول کروانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں بس، اور وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور مجادلہ بحث و تکرار کے اندر نہیں جانے چاہیے، اس سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات مانتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے، بات ٹھکراتا ہے، تو اس کا وبال اس کے اوپر جائے گا، آپ کے اوپر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں گالیاں سنی، خود صحابہ کرام نے گالیاں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی، صحابہ کرام کی پٹائی ہوئی، صحابہ کرام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، معاشرے میں سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھایا اس دین کی خاطر۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جن کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا تھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنگساری کی، پتھر مار مار کے آپ کو خون آلود کر دیا، لہو لہان کر دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا نہیں کی۔ تو دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے، وہ گالی بھی سنیں گے، وہ مار بھی کھائیں گے، ان کی پٹائی بھی ہوگی، اور ان کے معاشرے میں ان کا بائیکاٹ بھی ہوگا۔ یہ دین کی طرف بلانے والے کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی سے مار پیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اوپر دین کی دعوت دینے والوں کو صبر کرنا ہوگا، صبر و تحمل کے ساتھ معاشرے میں دین کے کام کو انجام دینا ہوگا۔ اگر صبر اور تحمل کے ساتھ نہیں کریں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ نہیں کریں گے، نرمی کے ساتھ لوگوں کو نہیں بلائیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو نہیں بلائیں گے، تو ہماری یہ دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دین کا کام انجام دیا وہ اسی طریقے پر انجام دیا ہے، اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی جو دین کا یہ کام انجام دیا وہ اسی طریقے پر رہ کر کے انجام دیا ہے۔ جاہل کو سمپل طریقے سے علم سکھا دیا، اور جو علم کے محتاج سے ان کو علم دے دیا،
نصیحت بہی خانہ انداز سے، ہمدردانہ انداز سے دین کی دعوت دیتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج، فوج در فوج اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو یہ دین کا کام اسی اسلوب کے ساتھ انجام دینا ہوگا، اسی حکمت کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ اگر ان اسلوب کو اپنائیں گے، ان حکمتوں پر چلیں گے، اس اصول اور ضابطے کو اپنائیں گے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور جس کے طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چل کر اس دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اگر اس طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دعوت دین کامیاب ہوگا، ہماری دعوت کامیاب ہوگی۔ بصورت دیگر یہ دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری خاص طور پر یہ گفتگو یہاں پر کے جو مقامی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار لوگ ہیں، سیکریٹری، صدر، ممبر، اور نوجوان ہیں، بزرگ ہیں جو یہاں پر دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص نصیحت ہے کہ اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی اگر کسی چیز کے وہ محتاج ہیں تو ان کی محتاجی کو دور کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ آپ مہمان نواز تھے، مہمان جب آتے تھے تو ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ کوئی محتاج آتا تھا، کوئی ضرورت مند آتا تھا تو اس کی فوراً ضرورت پوری کر دیتے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کا محتاج ہے، آپ کے مشورے کا محتاج ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہترین، اگر کوئی بوجھ اٹھا کر کے جا رہا ہے اور ہماری مدد کا محتاج ہے تو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی ہم مدد کریں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب کام کر کے اپنے معاشرے کے اندر ہر دل عزیز ہوئے، اور جب نبوت کے عہدے سے سرفراز ہوئے تو یہ کام اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، اور بھی خوب دلچسپی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ اور نیکیوں کے کام کو کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں الگ الگ کرے گا، نہیں، سب مل کر کے کریں گے نیکیوں کا کام۔ اگر معاشرے میں کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی مدد کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں آدمی کرے گا اور فلاں آدمی نہیں کرے گا، یہ نن مسلم ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظالم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، اگر وہ ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روکنا ہوگا۔ مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر وہ مظلوم ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اگر غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اور اگر محتاج ہے، بیمار ہے، کھانے کے لیے محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تمہارا پڑوسی تھا، محتاج تھا، غریب تھا، بیمار تھا، تم نے اس کی تیمارداری نہیں کی، تم نے اسے پوچھ تاچھ نہیں کیا، تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ سوال و جواب اللہ رب العالمین کے پاس ہونا ہے، تب جا کر کے یہ دعوت دین کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ وصورت دیگر بہت سارے لوگ دعوت کا کام، دین کا کام انٹرٹینمنٹ سمجھ کر کے کرتے ہیں، کچھ دن کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس دعوت کے کام پر لگے رہیے، اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے۔ قوم اور معاشرے میں بہت سارے نوجوان کلب کھول کر کے کرکٹ کا کھیل کا پروگرام بناتے ہیں، فٹ بال کا پروگرام بناتے ہیں، یہ سب کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کھیل کود کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کا کام کیجئے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیجئے، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کیجئے۔ لوگ معاشرے میں نماز نہیں پڑھ رہے مسلمان ہو کر کے، انہیں نماز کی طرف دعوت دیجئے، اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے تو اس کی مدد کیجئے، یہ سارے کام دین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو، بزرگوں کو بھی اور مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو اللہ رب العالمین اپنے دین سے جوڑ دے، اللہ اپنی توحید کے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور اٹوٹ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کو بھی پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم سبوں کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔